ہمارے بچپنے میں ایک بہت مشہور کرکٹر تھے، مسلمان تھے، ابھی بھی ہیں. تو جب وہ میدان میں دوڑتے تھے اتفاق سے ان کے گلے میں تعویذ تھا. تو وہ تعویذ جب دوڑتے تھے وہ کرکٹر، تو وہ تعویذ اس طرح اچھلتا تھا دوڑنے میں. تو اس وقت کے جتنے نوجوان چھوکرے تھے جو تعویذ کے قائل تھے، وہ بھی جو تعویذ کے قائل نہیں تھے، وہ بھی انہوں نے مولانا لوگوں سے تعویذ بنوا لیے تھے. اور وہ بھی میدان میں یوں ہی دوڑتے تھے کہ وہ تعویذ اچھلتا تھا تو دیکھنے والے مسکرا کے کہتے تھے دیکھو یہ فلاں کا اسٹائل کرتا ہے، اس کی نقل کر رہا ہے ایسا. اور بھی پھر کسی کے بال اڑتے ہیں تو یہ بھی بال اڑاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. تو جس نے تعویذ اڑانے کو اپنا اسٹائل بنایا، اپنی زندگی کی پہچان بنائی، تو جس کے گلے کا تعویذ اڑنے لگا دوڑنے میں کرکٹ کے میدان میں، تو اس کو وہ کرکٹر دیکھنے والوں کو یاد آیا. ٹھیک. اور یہ جو دوڑ تو رہا تھا لیکن جس کی نقل کر رہا تھا اس کا تصور تھا کہ یار وہ ایسے ہی دوڑتا ہے اور اس کا تعویذ ایسے ہی اڑتا ہے. اگر آپ کرکٹر کی نقل کریں تو 24 گھنٹہ آپ کے دماغ میں کرکٹر کا تصور رہتا ہے. اگر آپ محبوب خدا کی نقل کریں گے تو 24 گھنٹہ مصطفیٰ جان رحمت کا تصور آپ کے دل و دماغ میں رہے گا. اور جس کے دل و دماغ میں اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے خود فرمایا سلو کما رائیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، یعنی میری نقل کرو نماز میں. وہ لوگ بھی کتنے نادان ہیں بیچارے جو کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے، لیکن نبی پاک کہتے ہیں میری نقل کرو. نقل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جس کی نقل کی جاتی ہے نقل کرنے والے کو بھی یاد آتی ہے اور جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی یاد آتی ہے. تو نبی پاک کھڑے ہوئے تو قیام ہو گیا، جھک گئے تو رکوع ہو گیا، پیشانی کو عاجزی سے رکھ دیا تو سجدہ ہو گیا. ادائے مصطفیٰ کو اختیار کرو، ہر چیز میں حضور کا خیال رہے گا. اب جس کے دل میں حضور بس جاتے ہیں، حضور کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. عاشق رسول کی پہلی پہچان یہ ہے. بات اختتام کی طرف جا رہی ہے لیکن آپ کی توجہ ماؤں اور بہنوں کی بھی، آپ سب کی، کہ جس کو حضور کا عشق نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی مرضی نہیں چلاتا، وہ محبوب کی مرضی پہ کا خیال کرتا ہے. محبوب کو کیا پسند ہے؟ صبح فجر میں اٹھنا پسند ہے تو پھر وہ صبح فجر میں اٹھ جاتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں مولانا آنکھ نہیں کھلتی، یار کیا کریں، بہت کوشش کرتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی. میں کہتا ہوں اگر صبح جم جانا ہو تو آنکھ کھلتی ہے، صبح ٹرین پکڑنا ہو تو آنکھ کھلتی ہے، صبح بس پکڑنا ہو تو آنکھ کھلتی ہے، صبح نوکری پہ جانا ہو تو آنکھ کھلتی ہے. کتنا افسوس ہے نا، اپنے جیسے انسان کی نوکری کرنے کے لیے صبح کو آنکھ کھل جاتی ہے لیکن اللہ کی خدمت میں جانے کے لیے، اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے ہماری آنکھ نہیں کھلتی. مطلب ہم کیا ہے؟ دعوے بڑے ہیں، دلیل کچھ نہیں ہے. حالات ہم نے کیسے